السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی اسٹوری سنانے جا رہی ہوں۔ اس کتاب میں انگریزی اردو زبانوں پر مبنی کتاب میں ایک بہت ہی مختصر اور باتصویر کہانی دونوں زبانوں میں پیش کی گئی ہے، جس کو پڑھ کر سن کر طالب علموں میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہ کتاب طالب علموں کے لیے خصوصی تحفہ ہے اور اس سے ان کو دونوں زبانوں میں لکھی ہوئی آسان کہانیاں پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے۔ تو آئیے بچوں، آج میں آپ کو انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس میں حامد اور ڈائناسور کی کہانی لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ حامد ایک چھوٹا سا ملنسار اور بہادر لڑکا تھا۔ وہ ہر صبح سویرے عبادت کرتا اور اپنے دانت صاف کرتا اور ہر روز ہلکی پھلکی ورزش کرتا اور تیار ہو کر اسکول جاتا۔ حامد ڈائناسورز کے مطالعے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دن راستے میں اسکول جاتے ہوئے اسے 3 بونے ملے۔ انہوں نے اسے بتایا، اگر تم اس غار میں نیچے جاؤ تو تم زندہ ڈائناسور کی دنیا میں نکل جاؤ گی۔ حامد نے ایک لمحہ کے لیے سوچا اور پھر اندر کود گیا۔ جلد ہی اس نے اپنے آپ کو ڈائناسورز کی دنیا میں ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے پایا۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں آتش فشاں پہاڑ پھٹ رہے تھے۔ اچانک ایک ڈائناسورس خوفناک چیخ کے ساتھ حامد کی طرف بڑھی۔ حامد خوف کے مارے ایک طرف بھاگ نکلا۔ ڈائناسورس نے حامد کا پیچھا کیا، لیکن اسی اثنا میں ایک اور ٹرائسیراٹوپس نمودار ہوئی۔ ٹرائسیراٹوپس حملہ آور ہوئی اور اپنے سینگ ڈائناسورس کے پیٹ میں گاڑ لیے۔ حامد ایک درخت کے نیچے چھپا ہوا تھا اور بڑی قوی ہیکلوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ آخرکار حامد اپنے بچاؤ کی خاطر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب وہ خطرے سے باہر تھا۔ حامد کافی دیر تک ایک پتھریلی چٹانوں پر گھومتا رہا۔ اس نے اپنے اسکول بیگ سے ایک سینڈوچ کھانے کے لیے نکالا۔ فوراً ہی ایک بڑا اڑنے والا پینڈرون حامد پر منڈلایا۔ وہ ایک اڑنے والی چھپکلی تھی۔ بڑے پرندے نے حامد کو اپنے بڑے پنجوں میں دبوچ لیا اور اسے لیے اڑا۔ حامد نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن اپنے آپ کو آزاد کرا لیا۔ وہ ایک دوسرے حیرانی سے حامد کو دیکھا۔ حامد فوراً اس کی پشت سے دم کی طرح پھسلتے ہوئے نیچے زمین پر آیا اور ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ آخرکار حامد تھک گیا اور وہ آرام کے لیے ایک ریگستان میں بیٹھ گیا۔ مختصر بڑے ڈائناسورز کے ڈھانچے اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ حامد نے سوچا کہ اب وہ کیسے گھر جائے گا اور پریشان ہو گیا۔ دونوں آتش فشاں پہاڑ خوفناک آواز کے ساتھ پھٹے۔ بہت سے بڑے ڈائناسور مختلف اطراف سے نکل پڑے۔ ایک بڑے ڈسپلیٹوسورس نے حامد کا پیچھا کیا، لیکن اچانک ہی کسی چیز نے حامد کو اپنے بازو میں اوپر اٹھا لیا۔ یہ اڑنے والا ڈریگن اور اس کا دیوتا تھا۔ انہوں نے حامد کو بچا لیا۔ وہ ڈریگن دیوتا نے حامد کو اس کی بہادری پر انعام دیا اور ڈریگن کو حکم دیا کہ حامد کو اس کے گھر پہنچائے۔ حامد بہت خوش ہوا۔ وہ ڈریگن کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھا۔ ڈریگن آسمان میں اونچی ہی اڑتی گئی اور آخرکار نیچے آ کر حامد کو اس کے گھر پہنچایا۔ حامد نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خدا حافظ کہا۔ ڈریگن واپس اڑ گئی۔ حامد کی ماں مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی کہ حامد نے اپنی ماں کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا وہ اس کے لیے کھانا تیار ہے۔ اچانک ہی اسکول کے گھنٹی بجی اور حامد کو اپنے دن کے خواب سے باہر نکلا۔ اوہو، یہ تو ایک چھوٹا سا خواب تھا۔ مجھے دن میں بھی خواب نہیں دیکھنا چاہیے۔ مجھے اپنی دنیا میں رہنا ہے اور مجھے اس میں اپنے کام کرنے ہیں اور بہت آگے جانا ہے۔ حامد مسکرایا اور اپنی جماعت میں داخل ہو گیا۔ دیکھا بچوں، کتنی اچھی کہانی ہے۔